ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز کھیتوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک نوجوان عادل رہتا تھا۔ عادل ایک سادہ مزاج، ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ اس کے والدین غریب کسان تھے، لیکن انہوں نے عادل کو ہمیشہ ایمان، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ گاؤں کے لوگ عادل کو اس کی شرافت اور ہمدردی کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب سی افواہ پھیلی کہ قریبی جنگل میں ایک پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے جو ایک بزرگ ولی اللہ نے اپنی زندگی میں چھپایا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ خزانہ صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اپنے دل کی پاکیزگی اور ایمان کی مضبوطی سے اسے ڈھونڈ لے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے اس خزانے کی تلاش میں جنگل کا رخ کیا، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ عادل نے سوچا کہ اگر وہ یہ خزانہ حاصل کر لے تو اپنے غریب گاؤں والوں کی مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی اور دعاؤں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ عادل نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی اشیاء، ایک چھوٹی سی کتاب دعا اور اپنے والد کی دی ہوئی ایک پرانی تلوار لی۔ جنگل گھنا اور پراسرار تھا۔ وہاں کی خاموشی عادل کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور آگے بڑھتا رہا۔ رات ہونے پر اس نے ایک چھوٹے سے غار میں پناہ لی اور رات بھر اللہ سے دعائیں مانگی کہ وہ اسے اس مشکل سفر میں کامیابی دے۔ دوسرے دن صبح سویرے عادل کو ایک بوڑھا شخص ملا جو جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ بوڑھے نے عادل سے پوچھا، اے نوجوان، تم اس جنگل میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عادل نے سچائی سے بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں آیا ہے تاکہ اپنے گاؤں والوں کی مدد کر سکے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانہ تو دل میں ہوتا ہے، لیکن اگر تم اسے ڈھونڈنا ہی چاہتے ہو تو 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا: صبر، سچائی اور ایثار۔ بوڑھے نے عادل کو ایک پتھریلی راہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے اس راستے پر چلنا ہوگا۔ راستہ انتہائی دشوار تھا۔ تیز دھوپ، پتھریلی زمین اور کانٹوں بھرے جھاڑیوں نے عادل کے پاؤں زخمی کر دیے، لیکن عادل نے صبر سے کام لیا اور اللہ کا نام لیتا رہا۔ ایک موقع پر اسے ایک زخمی ہرن ملا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ عادل نے اپنا پانی اور کھانا اس ہرن کو دیا اور اس کے زخموں پر پٹی باندھی۔ اس عمل نے اس کے دل کو سکون دیا اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ رات تک وہ ایک چھوٹے سے چشمے تک پہنچا جہاں اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اسی رات اسے خواب میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا جس نے کہا، تو نے صبر کا امتحان پاس کر لیا۔ اگلے دن عادل ایک عجیب سے مقام پر پہنچا جہاں 3 راستے تھے۔ ہر راستے پر ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے پر ایک سوال لکھا تھا۔ پہلے دروازے پر لکھا تھا، سچ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو۔ عادل نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑا آئینہ تھا جس میں اس کی زندگی کے وہ لمحات دکھائی دیے جب اس نے چھوٹی چھوٹی جھوٹی باتیں کہی تھیں۔ عادل شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ دروازہ کھلا اور وہ اگلے امتحان کی طرف بڑھا۔